اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يتوارى من القوم من سوء ما بشر به فيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ويجعلون اور وہ بنا لیتے ہیں لما اس چیز کے لیے لا يعلمون اس کے بارے میں علم نہیں رکھتے نصیباً ایک حصہ مما رزقناہم اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق عطا کیا تاللہ اللہ کی قسم لا تسألون البتہ تم ضرور پوچھے جاؤ گے عما کنتم تفترون اس کے بارے میں جو کچھ تم گھڑتے ہو وَيَجْعَلُونَ اور وہ بنا لیتے ہیں للہ البنات اللہ کے لیے لڑکیاں سبحانہ واللہ پاک ہے وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ اور ان کے لیے وہ چاہتے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ اور جب خوشخبری دی جائے احدہم ان میں سے کسی ایک کو بالانثیٰ لڑکی کی ظل وجہہ تو ہو جاتا ہے چہرہ اس کا مسودًا سیاہ وَهُوَ كَظِيمٌ اور وہ دم گھٹنے لگتا ہے یتوارا چھپتا پھرتا ہے من القوم اپنی قوم سے من سوء ما بشر بی اس بری خبر سے جس کی اسے خوشخبری دی گئی ایمسکہ علی ہون یا تو اس کو روکے رکھے اپنے پاس علی ہون ذلت کے ساتھ ام یدسہ فی التراب یا اس کو دفنا دے زندہ زمین مٹی میں الا ساء ما يحكمون خبردار برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں للذین ان لوگوں کے لیے لا یؤمنون بالآخرہ جو نہیں مان رکھتے آخرت پر مثل السوء بری حالت ہے بری مثال ہے وللہ المثل الاعلی اور اللہ کے لیے ہے مثال اعلی شان اعلی وہو العزیز الحکیم اور وہ اللہ ہے غلبے والا حکمتوں والا۔ یہاں اللہ جل شانہ مشرکین کی عقیدہ شرکیہ کو بیان کرتے ہیں جس کی تفصیل ذرا قدر 8ویں پارے کے اندر آتی ہے کہ وقالوا هذا للہ لشرکائنا وما كان لشرکائهم فلا يصل الى الله وجعلوا للہ مما ذرى من الحرث والانعام نصیبا کہ وہ لوگ ایسے کرتے تھے کہ اپنی کھیتی زمین سے حاصل ہونے والی پیداوار کے کچھ حصے بنا لیتے اور ان حصوں میں کچھ حصہ اپنے خدا کے لیے اللہ کے لیے کچھ اپنے لات کے لیے منات کے لیے حبل کے لیے اپنے جو انہوں نے بنائے ہوئے معبود تھے مشکل کشا تھے ان کے لیے حصے مقرر کر لیتے مثلا چھوٹی چھوٹی ڈھیریاں بنا لیتے کہ یہ ڈھیری اللہ کی ہے یہ ڈھیری لات کی ہے یہ ڈھیری منات کی ہے تو یوں حصے بنا لیتے یا جانوروں میں سے حصے بنا لیتے کہ یہ جانور اللہ کا ہے یہ جانور لات کا ہے یہ منات کا ہے یہ اس کے نام پہ وقف ہے اور پھر جو ڈھیر غلے یا اناج کے یا کھجوروں کے وہ بنائے ہوتے تھے یہ فلاں کا فلاں کا فلاں کا تو اگر اللہ تعالیٰ کے ڈھیر میں سے کچھ چیز دوسرے کے ڈھیر میں شامل ہوتی تو اس کو واپس کر کے
نہیں رکھتے تھے، کہتے تھے کہ چلو خیر اللہ کو محتاج تو نہیں، یہ خدا تو محتاج ہیں، اور اگر ان کے جھوٹے خداؤں میں سے لات منات میں سے ان کے ڈھیر والے حصے میں کچھ حصہ نکل کے اللہ کی طرف آ جاتا اور اس کے ساتھ مل جاتا تو اس کو واپس کرتے، کہتے نہیں یہ تو محتاج ہے، اللہ محتاج تو نہیں ہے۔ تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے 8ویں پارے میں فرمایا کہ یہ اپنے گمان کے مطابق حصے بناتے ہیں، اور پھر اللہ کا حصہ ان کے شریکوں کے ساتھ ملے تو برداشت نہیں کرتے، اور ان شریکوں کا اس کو برداشت کر لیتے ہیں، اور ان کے شریکوں کا حصہ اللہ کے ساتھ ملے تو اس کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا ساء ما یحکمون، کتنے برے ان کے فیصلے ہیں۔ تو یہاں اسی مضمون کا ذکر ہے وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ، اور بنا لیتے ہیں اس چیز کے لیے جس کے بارے میں ان کو علم نہیں ہے، یعنی خداؤں کے بارے میں، نصیباً حصے۔ اب پیداوار تو اللہ نے دی، اناج اللہ نے دیا، رزق اللہ نے دیا، لیکن وہ دوسروں کے نام کے نذرانے دے رہے ہیں، دوسروں کے نام کے چڑھاوے دے رہے ہیں، اور ان کے حصے اس میں مقرر کر رہے ہیں۔ نصیباً ایک حصہ مما رزقناہم، اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہوا اللہ کا ہے، اور وہ غیر اللہ کے نام پہ اس کو نذرانہ دے رہے ہیں۔ تاللہ لتسألن، اللہ فرماتے ہیں قسم ہے اللہ کی البتہ ضرور تم سے پوچھا جائے گا، اما کنتم تفترون، اس چیز کے بارے میں جو تم گھڑتے ہو، یعنی تمہاری یہ خود ساختہ ساری چیزیں ہیں، یہ خود گھڑے ہوئے تمہارے نظریات ہیں، شرک ہے کہ جو اللہ کے ساتھ اوروں کو تم نے خدا کا درجہ دیا ہوا ہے اور ان کو خدا کا شریک بنایا ہوا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ اور ان کی بدعقیدگی یہ تھی، ایک تو یہ تھا کہ اللہ کو مشکل کشا سمجھا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ لات منات عزا کو بھی مشکل کشا سمجھتے تھے، جو حقیقت میں نیک لوگوں کی مورتیاں تھیں، اور یہ ذہن اور عقیدہ تھا کہ ان نیک لوگوں کی روحیں ان مورتیوں میں حلول کر آتی ہیں، اس لیے وہ ایک قسم کا بزرگوں کو پوجتے تھے اور اللہ کے ولیوں کو اور اللہ کے نبیوں کو مشکل کشا اور حاجت روا اور معبود بنا رکھا تھا۔ ایک یہ خرابی تھی، اور دوسری خرابی یہ تھی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اولاد بنا لی اور اللہ کے بیٹے بیٹیاں بنا لیے۔ یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا دیا، اور مشرکین عرب نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنا دیا، اور یہ فرشتوں کو کہتے یہ خدا کی بیٹیاں، اور ان سے مدد مانگتے تھے، اور ان کے نام کے فرشتوں کے نام کے منتر جنتر بنائے ہوئے تھے، یا جبریل یا اسرائیل یا اسرافیل یا میکائیل، اس طرح ان سے مدد مانگتے تھے۔ تو وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اللہ فرماتے ہیں اور یہ بنا لیتے ہیں اللہ کے لیے لڑکیاں، بنات بنت کی جمع ہے لڑکی، اللہ کے لیے انہوں نے لڑکیاں مقرر کر لی، سبحانہ، جبکہ اللہ کی ذات تو اس سے بالکل پاک ہے، اولاد کے عوارث سے، بیوی ہونا، اولاد ہونا، یہ سب اللہ اس سے پاک ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کسی سے پیدا ہوئے نہ اللہ سے کوئی پیدا ہوا ہے، وہ واجب الوجود ذات ہے۔ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، عجب بات ہے کہ ان کے خود اپنے لیے وہ ہے جس کو یہ چاہتے ہیں، یعنی خود اپنے لیے لڑکے پسند کرتے ہیں اور لڑکی کو اپنے لیے عیب سمجھتے ہیں، اور خدا کے لیے لڑکیاں بناتے ہیں، مقرر کرتے ہیں۔ اور اپنی حالت یہ تھی کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ، اور جب کبھی خوشخبری دی جاتی ان میں سے کسی ایک کو بالانثیٰ، لڑکی کے پیدا ہونے کی، ظل وجہ مسودا، تو ہو جاتا چہرہ اس کا سیاہ۔ یہ دور جاہلیت جو اسلام سے ہٹ کے دور تھا، اس کے مزاج کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کیا کہ وہ لوگ اپنے گھر میں لڑکی کی پیدائش کو بہت برا جانتے تھے اور اس کو عیب سمجھتے تھے، اور بعض ایسے بدبخت ہوتے تھے جو اپنے گھر پیدا ہونے والی لڑکی کو زندہ زمین میں دبا دیتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے لیے لڑکی کو تم عیب سمجھتے ہو اور خدا کی لڑکیاں مقرر کرتے ہو، جبکہ حقیقت یہ تو ان کے جاہلانہ نظریے کا اللہ نے ذکر کیا
یہ التزامی اللہ نے جواب دیا کہ خدا کی تو فرشتے بیٹیاں بنا رہے اور خود اپنے لیے بیٹی برداشت نہیں تم کرتے۔ جو اسلام نے نظریہ دیا وہ بیٹی کو عزت بخشی اور بیٹی کو خدا کی رحمت قرار دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی یا اس کو 2 بیٹیاں اپنی نہیں کسی کی اور کی بیٹیاں بھتیجیاں بھانجیاں یا کوئی اور بچیاں ان کی اس نے پرورش کی، ان کی اچھی دینی تربیت کی اور ان کو جوان کر کے بیا دیا، حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ تو بیٹیاں تو انسان کی جنت بناتی ہیں، خدا کی رحمت ہے، لیکن جاہلانہ جو نظریہ دور تھا اس میں اس کو اب سمجھا جاتا تھا۔ اور اللہ معاف کرے آج کے دور کا مسلمان وہ اسی دور جاہلیت والی سوچ میں مبتلا ہے۔ آج اگر کسی کے گھر میں لڑکی ہو جائے تو منہ اس کا بن جاتا ہے، لڑکا ہو تو خوشیاں مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں۔ یہ بہت بری چیز ہے۔ لڑکیاں اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی دین ہے، جس کو چاہے لڑکے دے، جس کو چاہے لڑکیاں دے، جس کو چاہے ملا کے، جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ تو ان کی یہ سوچ اللہ نے بیان کی کہ جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی خوشخبری دی جاتی تو ظل وجهه مسودا، ہو جاتا اس کا چہرہ سیاہ، وهو کظیم، اور اس کا دم گھٹنے لگتا، برداشت ہی نہیں ہوتا تھا کہ میرے گھر لڑکی ہوئی ہے۔ یتوارى من القوم، تو وہ چھپتا پھرتا قوم سے، من سوء ما بشر به، اس بری خبر سے جس کی اس کو خوشخبری دی گئی۔ یعنی لوگوں کے سامنے آنے سے وہ آدمی شرماتا تھا کہ میں کیا لوگوں کو بتاؤں کہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ تو اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج مسلمانوں میں بھی یہی ایک انداز اپنایا جاتا ہے، بہت برا ہے۔ بعض عورتوں کے بارے میں تو سننے میں آیا اگر تیسری چوتھی لڑکی ان کے ہاں پیدا ہوئی تو خامد نے طلاق دے دی اس کو۔ بعض جگہوں پہ قتل کر دینے کے واقعات ہوئے کہ خامد نے اس اپنی بیوی کو قتل کر دیا کہ تو لڑکیاں جنتی ہے۔ یہ کتنا عجیب ہے بھائی، خدا کی قدرت سے یہ سب ہوتا ہے۔ عورت کا کیا قصور ہے کہ وہ لڑکیاں جنتی ہیں؟ تو یہ وہی مشرکانہ اور کافرانہ سوچ ہے۔ مسلمان کو اپنی سوچ یہ بدلنے کی ضرورت ہے ورنہ ایمان خطرے میں ہے۔ تو بعض بدبخت ایسے ہوتے تھے مشرک اور دور جاہلیت کے لوگ، کیا یمسکہ علی ہون، یا تو وہ پھر اس لڑکی کو روک کے رکھتے تھے اپنے پاس، علی ہون، ذلت کو برداشت کرتے ہوئے، یعنی وہ اپنے لیے عزت نہیں اس کو سمجھتے تھے، یا یدسہ فی التراب، یا اس کو دبا دیتے مٹی کے اندر۔ بعض ایسے بدبخت تھے جن کے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی وہ اس لڑکی کو زندہ زمین میں گاڑ دیتے تھے۔ بہت واقعات ہیں تاریخ میں ایسے لوگوں کے اور مکہ معظمہ میں ایسی جگہ بھی ایک مقام پہ یہ باب العمرہ کی طرف سے باہر نکلے حرم سے تو ایک مقام پل کے نیچے وہ اس کے اوپر برج بنا ہوا ہے اور وہاں پہ ایک مقام بھی بتلایا جاتا ہے کہ یہ وہ جگہ تھی جہاں لوگ اکثر دور جاہلیت کے لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دفنا دیا کرتے تھے، گڑھا کھود کے زندہ اپنی لڑکیوں کو اس میں دبا دیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، مسلمان ہوئے، پہلے وہ اسی طرح دور جاہلیت میں تھے۔ انہوں نے اپنا خود واقعہ اللہ کے نبی کو سنایا کہ میری بیٹی بڑی ہو گئی، مثلا یہ کہ ایک روایت میں جو آتا ہے کہ ان کے گھر لڑکی پیدا ہوئی تو وہ گھر میں نہیں تھے اور واپس آئے تو انہیں پتا چلا کہ لڑکی پیدا ہوئی ہے ان کے گھر، تو ان کی بیوی نے کہا کہ میں اس لڑکی کو لے جاتی ہوں اور میں جا کے اس کو جو ہے نا وہ دفنا کے آ جاتی ہوں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ لڑکی لے گئی وہ عورت اس بچی کو اور جا کے اس نے کسی اپنی سہیلی کو یا کسی کو اس نے وہ جا کے دے دی، اور پھر وہ کچھ عرصے کے بعد وہ اس کا خامد باہر چلا گیا اور پھر واپس آیا تو اس نے آ کر کے اس اپنے گھر میں لڑکی کو ایک بچی کو کھیلتے ہوئے دیکھا، تو اس نے بیوی نے اس سے پوچھا یہ کیا ہے؟
تو بیوی نے کہا کہ یہی ہماری بچی ہے. تو اس نے کہا کہ تم نے تو مجھ سے کہا تھا کہ میں نے وہ دفنا دیا، اس کو مٹی میں دبا دیا، یہ پھر تو نے غلط بیانی مجھ سے کی. اس نے کہا کہ غلطی ہو گئی، میں نے ایسے بس آپ کو اس بچی کی محبت میں کہہ دیا تھا. اس نے کہا اچھا. اب بچی اس کی کھیلتی کودتی تھی اور وہ باپ کے ساتھ مانوس بھی ہوگی، کچھ دن وہ باپ کے ساتھ رہی. اب اس کو غیظ غضب آیا اور وہ ایک دن بچی کو ساتھ لے گیا اور ساتھ لے جا کر اس نے گڑھا کھودا. اب وہ بچی یہ حضور ایمان لانے کے بعد وہ خود حضور کو واقعہ بتلا رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہیں وہ صاحب کہ میں جب گڑھا کھود رہا تھا تو وہ بیٹی میرے نکلنے والے پسینے کو اپنے دوپٹے سے پوچھتی تھی اور کہتی تھی ابا جی اتنی گرمی کے اندر آپ کیوں اتنی تکلیف اٹھا رہے ہیں، کیا کرنا ہے اس کو. تو یہ گڑھا بناتے رہے، وہ ان کا پسینہ پوچھتی رہی. جب گڑھا کھد گیا تو اس نے اس بچی کو پکڑا اور اس کے اندر اس نے اس کو ڈال دیا، یا بچی کو کنارے پہ کھڑا کر کے کہا وہ نیچے دیکھو کیا ہے. تو نیچے دیکھنے لگی، اس نے دھکا دے کے اس کو گڑھے میں گرا دیا. اب اوپر مٹی ڈال رہا ہے اور وہ بچی چیخ چلا رہی ہے کہ ابا جی آپ کو مجھ سے محبت ہے، ابا کیوں ایسا میرے ساتھ کر رہے ہیں، میں نے کون سی آپ کے ساتھ زیادتی کی یا کون سا مطالبہ میں نے آپ کے سامنے رکھا جس کی وجہ سے آپ مجھے یہ سزا دے رہے ہیں. تو حضور کے سامنے وہ یہ واقعہ بیان کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے وہ بچی مجھ سے فریادیں کرتی رہ گئی اور میں اوپر مٹی ڈالتا ہی رہا یہاں تک کہ میں نے اس کو مکمل زمین میں دبا دیا اور واپس چلایا. تو حضور کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. تو اس طرح کا وہ نظام تھا اور لڑکیوں کو اپنے لیے اس قدر برا سمجھتے تھے. تو یہ جاہلانہ سوچ ہے، اسلام سے ہٹ کے اسلام کے متوازی اور متضاد سوچ ہے. لڑکیوں کو اپنے لیے بوجھ سمجھنا اور ان کی پیدائش کو اپنے لیے عار اور شرم کا باعث سمجھنا. تو وہ ایسے ظالم بھی لوگ تھے ام یدسہ فی التراب کہ اپنے ہاں ہونے والی بچی کو یا دبا دے مٹی کے اندر. الا ساء ما یحکمون. تو کتنا برا یہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں، خدا کی بیٹیاں بناتے ہیں اور خود بیٹی کو اپنے لیے معیوب سمجھتے ہیں. للذین لا یؤمنون بالآخرہ، ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، مثل السوء بری حالت ہے کہ ان کا انجام بہت برا ہونے والا ہے. وللہ المثل الاعلی، اور اللہ ہی کے لیے ہے مثال اعلی، یعنی حالت شان اعلی بلند. وہو العزیز الحکیم، اور واللہ غلبے والے حکمتوں والے. وآخر دعوانا